السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی بارگاہ میں پڑوسیوں کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں کہ پڑوسی کون ہیں اور ان کے حقوق کیا ہیں۔ سماعت فرمائے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ وہ پڑوسی کو وراثت کا حقدار بنا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت نماز و روزہ صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنوں کو زبان سے تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اس شخص نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے روزہ نماز و صدقہ یعنی نوافل میں کمی ہے، وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جنت میں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کا حق کیا ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ فقیہ ابو اللیث نقل کرتے ہیں کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے 3 ہمسائے ہوں اور وہ سب کے سب اس سے راضی ہوں تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کام کیا یا برا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک روز سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے وضو کا پانی لے کر منہ وغیرہ پر مسح کرنا شروع کر دیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا چیزیں تمہیں اس کام پر آمادہ کرتی ہیں؟ تو عرض کی، اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی خوشی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرے، یا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، وہ جب بات بولے تو سچ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت ادا کر دے، اور جو اس کے پڑوس میں ہو وہ اس کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مومن وہ نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا رہے، یعنی مومن کامل نہیں۔
حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں ظلم و جفا میں شمار ہوتی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی آدمی یا عورت اپنے لیے تو دعا مانگے مگر اپنے والدین کے لیے اور عام مومنین کے لیے دعا نہ مانگے۔ نمبر 2 وہ آدمی جو روزانہ قرآن پاک کی 100 آیات تلاوت نہیں کرتا۔ نمبر 3 جو شخص مسجد میں داخل ہو اور 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے بغیر ہی مسجد سے باہر نکل آیا جب کہ وہ وقت مکروہ نہ تھا۔ نمبر 4 وہ آدمی جو قبرستان سے گزرتا ہے مگر ان پر سلام نہیں کہتا اور نہ ہی ان کے لیے دعا مانگتا ہے۔ نمبر 5 ایسا آدمی جو جمعہ کے دن شہر آیا اور پھر جمعہ پڑھے بغیر ہی چلا گیا۔ نمبر 6 ایسے لوگ جن کے محلے میں کوئی عالم دین آیا اور اس کے پاس علم سیکھنے کے لیے کوئی شخص بھی نہیں پہنچا۔ نمبر 7 ایسے 2 آدمی جو ایک دوسرے کے رفیق بنے، ساتھی بنے مگر کسی نے بھی اپنے ساتھی کا نام نہ پوچھا۔ نمبر 8 ایسا آدمی جسے کسی دعوت پر بلایا گیا مگر یہ نہ پہنچا، کوئی مجبوری ہو تو پھر کوئی مذائقہ نہیں۔ نمبر 9 وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی بیکار ضائع کر دی، علم و ادب کچھ نہ سیکھا۔ نمبر 10 ایسا آدمی جو خود شکم سیر ہے اور اس کا ہمسایہ یعنی اس کا پڑوسی بھوکا ہے اور یہ اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کے لیے کسی چیز کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آقا کے دیوانوں، ہمسایہ کا حق صرف یہ نہیں کہ آپ اس کی تکلیف دور کریں بلکہ ایسی چیزیں بھی اس سے دور کرنی چاہیے کہ جن سے اسے دکھ پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ہمسائے سے دکھ دور کرنا اسے دکھ دینے والی چیزوں سے دور رکھنے کے علاوہ کچھ اور بھی حقوق ہیں۔ اس سے نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے، اس سے نیکی اور بھلائی کرتا رہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن فقیر ہمسایہ فقیر پڑوسی امیر ہمسائے کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ عز و جل، اس سے پوچھ اس نے اپنے صدقات مجھ سے کیوں روکے تھے اور اپنا دروازہ مجھ پر کیوں بند کیا تھا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو اپنے غریب و نادار پڑوسیوں کو حقیر سمجھنے دھتکارنے کے بجائے ان کی حتی المقدور طاقت کے مطابق مالی اعانت بھی کریں، مالی مدد بھی کرتے رہیں۔ حضرت عبد المقفع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ، تمہارا پڑوسی سواری کے قرض کی وجہ سے اپنا گھر بیچ رہا ہے۔ ابن المقفع اس شخص کی اپنے پڑوسی کے دیوار کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ انہوں نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر اس نے تنگ دستی کی وجہ سے اپنا گھر بیچ دیا تو گویا میں نے اس کی دیوار کے سایہ کی قدر نہیں کی، چنانچہ اس کے پاس رقم بھیجی اور کہلا بھیجا کہ گھر کو نہ بیچو۔ جیسا کہ کسی بزرگ کے گھر میں چوہوں کی کثرت تھی، بہت زیادہ چوہا رہا کرتے تھے اس بزرگ کے گھر میں بہت سارے چوہے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک بلی رکھ لیں۔ ان بزرگ نے جواب میں کہا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ چوہے بلی کی آواز سن کر خوف زدہ ہو کر بھاگ کر ہمارے پڑوسیوں کے گھروں میں گھس جائیں گے تو گویا میں
ایسا آدمی بن جاؤں گا جو خود تو ایک تکلیف کو پسند نہیں کرتا مگر دوسروں کو وہی دکھ پہنچانا چاہتا ہے۔ حضرات محترم، ہمارے اسلاف پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، پڑوسیوں کی تکلیف کا انہیں کس قدر احساس تھا۔ لہٰذا اب یہ لاسٹ میں یہ سماعت فرما لیں کہ پڑوسی کون ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمسایہ کی شکایت کی۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دو کہ ساتھ کے 40 گھر ہمسائیگی میں داخل ہیں۔ امام زہری نے کہا 40 ادھر 40 ادھر 40 ادھر اور 40 ادھر، اور چاروں سمتوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کے جس گھر میں ہم رہتے ہیں، ہمارے گھر کے داہنی جانب 40 گھر، پھر بائیں جانب 40 گھر، پیچھے کی جانب 40 گھر اور آگے کی جانب 40 گھر، یہ سب ہمارے پڑوسی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر مصیبت بلا سے محفوظ فرمائے، آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔